الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ماہ ذی الحجہ ہمیں نصیب فرمایا اور یہ دن اور رات جن کے بارے میں جمہور مفسرین نے فرمایا اللہ نے جن دن اور راتوں کی قسم کھائی ہے وہ ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں. الحمدللہ ہم ان دنوں اور راتوں سے گزر رہے ہیں. اسلام میں آدمی اگر کوئی بھی عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. آدمی کو خیال آیا تو 2 رکعت نفل کی نماز ادا کر سکتا ہے. ذہن میں بات آئی تو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے اور سحری کر کے اگلے دن روزہ رکھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن 2 عبادت ایسی ہے اس کے لیے اللہ نے مہینوں کو، وقت کو خاص کر دیا کہ اس مہینے کے علاوہ دوسرے کسی بھی مہینے میں اگر وہ آدمی اس عبادت کو کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. وہ 2 عبادت
ان میں سے پہلی عبادت ہے حج بیت اللہ۔ اسی ذی الحجہ کے مہینے کے 5 دنوں کے وہ اعمال جن کے کرنے سے آدمی حاجی کہلاتا ہے، حج کرنے والا کہلاتا ہے، یہی 5 دن کے جو کام ہیں، وہ کام اگر کوئی شخص سال بھر کے دوسرے مہینے میں انجام دے تو کوئی اس کو حاجی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالی پوری امت مسلمہ کو حج کے عنوان پر اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ رکاوٹوں کو اللہ پاک اپنے فضل سے دور فرمائے، ختم فرمائے۔ دوسری ایک عبادت ہے قربانی۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اسی مہینے کے 3 دن کیے جانے والا ایک اہم کام ہے کہ ان 3 دنوں کے پہلے یا 3 دنوں کے بعد اگر کوئی شخص قیمتی سے قیمتی جانور اگر ذبح کرے تب بھی اس کو اسلام میں قربانی کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کہ سال بھر جانور کٹتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، لیکن نہ کاٹنے والے کے دماغ میں، دل میں خیال آتا ہے، نہ کھانے والوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا ہے۔ لیکن یہ 3 دن ایسے ہیں کہ اس میں جو جانور کٹتے ہیں وہ محض اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کتاب میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ یہ جو جانور کٹتا ہے اللہ کو نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے تو بس تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اصل ایک صاحب جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوا، اس میں کہہ رہے ہیں زور زور سے اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دیکھو اللہ خود کہتا ہے خون بھی نہیں، گوشت بھی نہیں، جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، اصل اللہ تقوی دیکھتے ہیں۔ وہ دوسری قوم کی حمایت میں، دوسرے مذہبوں والوں کی حمایت میں کہہ رہا ہے اسی آیت کو پڑھ کر۔ یہ ہے قرآن مجید میں شروع پارے میں اللہ نے فرمایا، یہدی اللہ بہ کثیرا یضل بہ کثیرا۔ یہی کتاب ہے، اسی سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ یہی کتاب ہے، اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا۔ یہ سب اسی میں سے ہیں۔ جو قرآن کی آیت کا منشا نہ سمجھے، مقصد نہ سمجھے، پس منظر نہ سمجھے، اس کے شان ورود کو نہ سمجھے، وہ آدمی گمراہ نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ خوب زور زور سے ہاتھ ہلا ہلا کر تقریر کر رہا ہے ایک سیدھا سادہ آدمی۔ آپ میں سے کئیوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ذبح مت کرو۔ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، کمیت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ تم کس نیت سے ذبح کر رہے ہو، تمہارا منشا کیا ہے۔ تم جو ذبح کر رہے ہو آیا ریاکاری کے لیے کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے کہ میں نے اتنی قیمتی والا جانور میں نے ذبح کیا ہے۔ مجھے معاف کیجئے میرے دوستو بزرگوں،
بہت ڈر لگتا ہے. آج ہم لوگوں نے جانوروں کی جو قیمت ہم نے بڑھایا ہے کہ کمپٹیشن، تقابل، مقابلہ، کہ اس کا جانور اتنے روپے کا ہے تو میرا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، میرا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کی تصویر کشی، اس کی ویڈیوگرافی، یہ کلو کے حساب، فلاں فلاں. ہم ذرا سوچ کر دیکھیں، کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ کیا یہ دکھاوا نہیں ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی پیش کی ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر نہ دکھاوا تھا، نہ ریاکاری تھی، نہ شہرت تھا، نہ نام و نمود، کچھ نہیں. وہ تو خالص اللہ کے لیے ہے. ایسے پاکیزہ عبادت کو آج ہم نے کتنا گندا کر دیا ہے. تقابل، ہمارا جانور ایسا ہو، ایسا ہو. اللہ تعالیٰ کو عدد کتنے جانور ذبح کیا یہ نہیں جانتے، اللہ یہ جاننا نہیں چاہتے ہیں. اور کتنی قیمتی وہ بھی نہیں دیکھتے، اس کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے. ایک آدمی درمیانہ جانور خرید کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے، اور ایک آدمی بہت بڑا جانور، شاندار، بہت قیمتی ذبح کر رہا ہے، اور اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھ کر واہ واہ کریں، تو بس وہ واہ واہ ہی رہ جائے گا. اور جس نے درمیانہ جانور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہے. اس لیے ہر عبادت کے موقع پر ہمیں دل کی نیت کو ٹٹولنا چاہیے، کہیں شیطان کوئی ہمارے نیت میں فرق نہیں پیدا کر رہا ہے، کہیں ہم دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں. عبادت عبادت ہو تبھی قبول ہوتی ہے. عبادت اگر ریاکاری سے بدل جائے، کسی اور چیز سے بدل جائے، وہ عبادت ہی نہیں رہتی ہے تو کہاں سے قبول ہوگی؟ بہرحال یہ قربانی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کی غروب سے پہلے تک ان 3 دنوں میں اس قربانی والے عمل کو کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی اگر کوئی آدمی جانور ذبح کرے یا اس کے بعد بھی ذبح کرے، اس کو قربانی نہیں کہا جائے گا. وہ اللہ کے یہاں وہ ثواب نہیں پائے گا جس کی قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے. میں نے سوچا کہ قربانی سے متعلق آپ کی خدمت میں مختصر چند مسائل پیش کریں. سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت ضرورت سے زیادہ ہو، قرض سے بچا ہوا ہو، ضرورت سے زیادہ ہو، وہ زائد ہو، ہمارے پاس قرض سے بچا ہوا ہو، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. عام طور پر لوگ اس مرتبہ سوال زیادہ کر رہے ہیں. اس مرتبہ چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کی حالات ڈاواں ڈول ہیں، آگے پیچھے اللہ نے جن کو دیا. اکثروں کا حال یہ ہے کہ روٹیٹ نہیں ہے، مال ہاتھ میں کھیل نہیں رہا ہے، روٹیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر ایک بے چینی ہے، بے قراری ہے. باقی اللہ رزاق ہیں، جس کو جتنی روزی ملتی ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ حالات بالکل جو ہے آدمی بھوکا مر رہا ہو، ایسی حالت نہیں ہے. بہرحال لوگ اکثر یہ سوال کر رہے ہیں کہ قرضہ ہے، اب میں قربانی دوں یا نہ دوں. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جتنی پراپرٹی، مال، سونا، چاندی جو کچھ ہے اس کو ہم قیمت بنا لیں، اور پھر ہمارا جو قرضہ ہے اس کو ہم اس سے لیس کر لیں، وضع کر لیں. مثال کے طور پر ہماری جو پراپرٹیاں ہیں، اپنے گھر سے الگ زائد گھر ہے یا جگہ ہے یا کوئی اور تجارت ہے یا زیور ہے، چاندی ہے، ان سب کو جوڑ کر مثال کے طور پر کسی کے پاس
5 لاکھ روپے کا بیٹھتا ہے. اب قرضہ 2 لاکھ 3 لاکھ جتنا بھی ہو، ہم قرض لیس کرنے کے بعد باقی کو دیکھیں. اگر باقی ہمارے پاس اتنا ہے جس پر نصاب بیٹھتا ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو نصاب ہے اتنا نصاب اگر ہے تو پھر ہم پر قربانی واجب ہے. اب رہ گئی بات، کسی کے پاس ہے لیکن سب اٹکا ہوا ہے اور اس کے آنے کا یقین ہے، اس کے قرضہ جو ہے نا باہر پھنسا ہوا ہے، آنے کا یقین ہے. تو ایسی صورت میں بعض لوگوں نے سوال کیا کہ اب مجھے قرض لے کر قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو میں ایسے حضرات کے لیے اپنا مشورہ دے رہا ہوں. مسئلہ کیا ہے وہ الگ ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے شروع میں کہا کہ یہ قربانی صرف انہی دنوں میں کی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں. اگر ہم قرضہ لینے کے بعد اس قرضے کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہیں تو بہتر ہے. جب ہمت ہے، طاقت ہے کہ ہم لے کر بعد میں ادا کر سکتے ہیں فوراً، تو پھر اس قربانی کے عمل کو کریں. اور اگر ایسی کوئی شکل نہیں ہے تو اللہ کے حوالے کریں. بہرحال اس کا جو ثواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے اسی قدر وعید بھی ہے. ثواب کیا فرمایا؟ جو آدمی اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں ملیں گی. اب بتائیے کتنے بال ہوں گے، کتنی ان گنت نیکیاں ملیں گی. اور پھر ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی پر قربانی کرنا واجب، اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے باوجود اگر نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. اتنی ناراضگی اس کے ساتھ کہ بھئی وہ ہمارے سامنے بھی نہیں آئے، دور ہے. تو وعید بھی ہے، ثواب بھی ہے. اس لیے کوشش پوری کرے کہ ہم اس عمل کو کرنے والے بنیں. اب اس سلسلے میں مختلف کچھ مسائل ہیں. اگر بچہ نابالغ ہے، بالغ نہیں ہے، تو نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے. عام طور پر ہمارے علاقے میں شادی کے موقع پر خود لڑکی کے ماں باپ پھر لڑکے والے اتنا زیور ڈال دیتے ہیں کہ اب عورت کیا ہو جاتی ہے، صاحب نصاب ہو جاتی ہے. 80% گرام سے زیادہ اس کے پاس زیورات جم جاتے ہیں. اب اس کے پاس کیش نہیں رہتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی ادا کرے، قربانی ادا ہو جائے گی. ایک مسئلہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے، حضرت میرا عقیقہ نہیں ہوا، کیا میں قربانی دے سکتا ہوں یا نہیں دینا ہے؟ ہر سال یہ مسئلہ آتا ہے. تو اس مسئلے کو سمجھ لیں، عقیقے کا تعلق الگ ہے، قربانی کا تعلق الگ ہے. قربانی جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو اس کے ذمہ قربانی ہے، چاہے اس کا بچپن میں عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عقیقہ ایک مستحب عمل ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اگر کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا. لیکن قربانی اگر ذمے میں واجب ہو گئی اور وہ یہ سمجھ گیا کہ میں نے تو عقیقہ میرا نہیں ہوا ہے اس لیے نہیں دوں گا، تو پھر اس کے ذمے قربانی ادا نہ کرنے کا گناہ آ جائے گا. تو قربانی الگ ہے، عقیقہ الگ ہے. اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. عام طور پر یہ سوال کرتے رہتے ہیں. جانور کیسا ہو؟ قربانی کا جانور بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا 1 سال کا ہونا شرط ہے. اور گائیں، بیل، بھینس
یہ 2 سال کے ہوں، اونٹ ہے تو یہ 5 سال کا ہو. اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے. 2 مسئلہ اور پوچھتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے جانور خرید لیا، بعد میں پتا چلا کہ جانور حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو کہتے ہیں جانور حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے. ہاں اگر بالکل بچہ ہونے کا وقت قریب ہے، 2-4 دن، ہفتہ، اس طریقے سے وقت قریب ہے، تو ایسے جانوروں سے احتراز کرنا چاہیے تاکہ صحیح اور اچھا جانور ہم قربانی میں دے سکیں. ایک مسئلہ بار بار یہ پوچھا جاتا ہے، خاص طور پر بکروں کے اندر فوتے، جس کو کپورے کہا جاتے ہیں، خصیتین کہا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے مسل دیتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کا گوشت شاندار ہوتا ہے، فربا ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسل دیے ہیں، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں. ایسا جانور افضل ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جانور کا گوشت پسند سے کھاتے تھے، تو اس لیے یہ کراہت والی نہیں بلکہ افضل ہے، ایسا جانور بہتر ہے. اب جو جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہے، عیب کیا کیا ہے؟ پیدائشی طور پر جس جانور کا، بکرے کا، کسی کا بھی سینگ نہ ہو، یا بیچ میں سے جس جانور کا سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو، ان کی قربانی جائز ہے. پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے یا اوپر سے ٹوٹ گیا ہے تو ان کی قربانی جائز ہے. ہاں اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے اور اندر جو ہے زخم دماغ تک پہنچ گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. پیدائشی طور پر جانور کے دونوں کان نہیں ہیں، یا صرف ایک ہی کان ہے، ایک کان نہیں ہے، یا 2 میں سے کوئی ایک یا دونوں کان کٹ گئے ہیں مکمل، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. جس جانور کی دم یا کان 1/3 سے زیادہ کٹ جائیں، کان کو 3 حصہ کر لیں تو 1 حصے سے بڑھ کر کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں. ہاں تھوڑی بہت کٹ گئی ہے تو اس کی قربانی درست ہے. بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کان میں وہ کچھ علامت کے طور پر رنگ ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ سوراخ پڑ جاتا ہے، تو وہ سوراخ والا جانور صحیح ہے یا نہیں؟ اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی بھی درست ہے. جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے. جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اور وہ چرتا بھی نہیں ہو، کھاتا بھی نہیں ہے دانت نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے. گائے کے دونوں تھن یا بکری کا ایک تھن اگر خراب ہے جس کی وجہ سے دودھ برابر نہیں آ رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے. جو جانور اندھا ہو، کانا ہو، ایک آنکھ سے دیکھتا ہو، کانا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے. بکرا، دمبا، بھیڑ، بکری، اس میں صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہے، اس میں 7 حصے نہیں ہیں. ایک آدمی کی طرف سے ہے، ایک گھر والوں کی طرف سے نہیں ہے. عام طور پر اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ایک جانور، اور خاص طور پر آج کل کے مومنٹ اور سچویشن میں ایک جانور دے کر کام چلتا کریں، بالکل ایسا بھی نہیں ہے. ایک جانور، چھوٹا جانور ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا. بڑا جانور ہے گائے، بیل، بھینس، اونٹ، تو ان میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. قربانی کی کھال، چمڑا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چمڑے کو خود اپنے استعمال میں اس کا دسترخوان بنا لیا، مصلی بنا لیا، یا پانی کا مشکیزہ بنا لیا، جائز ہے. لیکن جب اس کو فروخت کر دیں گے تو اب اس کی قیمت واجب التصدق ہے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. اب کھال کس کو دینا ہے؟ زیادہ بہتر ہے مدارس میں دیے جائیں جن مدرسوں میں طلبہ قیام تام کے ساتھ پڑھتے ہوں اور وہ طلبہ مستحق ہوں.
ایسے مدرسوں میں دینا دگنا ثواب رکھتا ہے۔ اجتماعی قربانی کے نام پر پہلے صرف مدرسے والے کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے، میں سب کی نیت پر ڈاکہ نہیں ڈال رہا ہوں، کچھ حضرات ہیں جنہوں نے اب بزنس کر لیا، اس دو چار مل گئے اجتماعی قربانی، دو چار مل گئے اجتماع قربانی۔ اجتماع ہم منع نہیں کر رہے ہیں، سب کو اختیار ہے، کر سکتے ہیں، صرف مدرسے والے ہی ٹھیکہ لینے رکھے ہیں، سب کر سکتے ہیں، لیکن اس کا صحیح مسئلہ معلوم کر کے عمل کریں، کسی مقامی علماء سے رہبری حاصل کریں اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کریں۔ ایسا نہیں کہ من مانی کریں اور اس میں جو ہے قربانی کرنے والوں کی قربانی بیکار ہو جائے یا کچھ نقصان ہو جائے، اس کے ذمہ دار خود وہ ہو جائیں گے۔ چونکہ حالات سنور رہے ہیں، سنبھل رہے ہیں، اس لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ حضرات سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ جن حضرات کو اللہ نے مال دیا ہے، سہولت دی ہے، وہ ضرور قربانی کریں۔ قربانی کرنے سے پہلے اگر ہم اپنے پاس گھر میں یا آس پاس جانور باندھ کر رکھتے ہیں تو پاکی صفائی کا پورا خیال کریں، گندگی کو فوراً صاف کر دیں۔ ایسا نہیں کہ راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہو جائے یا حکومت کے عملہ کو تکلیف ہو جائے، اس کی بالکل نوبت نہ آئے۔ اسی طرح جس دن ہم قربانی کریں اس دن جو غیر استعمال چیز ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے ہم کہیں لے جا کے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جا کے کسی جگہ رکھ کر آ گئے، ایسی حرکتیں بار بار سننے کو مل رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ایسا کر کے اسلام پر دھبا نہ لگائیں، مسلمانوں پر دھبا نہ لگائیں۔ اسلام اور مسلمان پاکیزہ کام کرتا ہے، پاکیزگی کا نام ہی اسلام ہے۔ الطہور شطر الایمان کہا گیا ہے، پاکیزگی آدھا ایمان بتایا گیا ہے۔ اس لیے جو غیر استعمال چیزیں ہیں ان کو اس کے ٹھکانے لگائیں، چاہے 500,000 روپے خرچ ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم جا کر چھپ کر، کوئی نہ دیکھ رہا تھا، رکھ کر آ گئے اور پھر اس کی وجہ سے بدبو ہو گئی، غلاظت پھیل گئی، کتے آ کر اس کو وہ کر دیے، جانور پلانگ کر دیا، جس کی وجہ سے تکلیف ہو۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، کسی بھی اعتبار سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس نے حرام والا کام کیا ہے۔ ایک عبادت قربانی کی کر کے پیچھے اس نے حرام والا کام کر کے، نقصان والا کام کر کے اپنی عبادت میں فرق پیدا کر لیا ہے۔ اس لیے اس سے ہر شخص اس کی پوری جو ہے لحاظ کرے، رعایت کرے کہ جو بھی جانور ہے اس کو ہم صحیح معنی میں اس کا حق ادا کریں۔ اور آخری ایک دو بات یہ ہے کہ اللہ کے واسطے جانور جو ہم نے لے رکھا ہے اس کی تصویر کشی، اس کی ویڈیوگرافی ذبح کرتے وقت یا جو بھی مختلف، اس کو خود نہ کریں، دوسروں کو بھی کرنے سے حکمت سے منع کریں اور اس کو وائرل بھی نہ کریں۔ پہلے کرنا ہی نہیں ہے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس کو وائرل بھی نہیں کرنا۔ یہی چیزیں الٹا ہمارے لیے نقصان کی ہو جاتی ہیں اور دکھاوا ہو جاتا ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے، شہرت ہو جاتی ہے، جو بالکل عبادت کے خلاف ہے۔ اب دو کام ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، عذر نہیں ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ضرور اس دن کا روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ یہ روزے ہمارے لیے فرض روزوں میں کمی بیشی کی تلافی کے لیے کام آئیں گے۔ اور وہ منگل کے دن، عرفے کا دن ہے ہمارے یہاں، تو منگل کے دن روزہ رکھنا ہے۔ پیر کی رات کو سحری کریں گے، منگل کے دن کو روزہ رکھیں۔ منگل کے دن فجر کی نماز سے 10، 9، 10، 11، 12، 13 تاریخ یعنی ہفتے کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تنہا پڑھنے والا، مسبوق، جماعت سے پڑھنے والا، شہر کا، دیہات کا، مرد، عورت سب پر ہے۔ البتہ مردوں کے لیے بلند آواز سے ہیں، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے ہیں۔ یہ چند مسائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم
خاص طور پر اس وقت یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عید الاضحیٰ تک عافیت کے ساتھ پہنچائیں اور عید کی نماز ہم عافیت کے ساتھ کم از کم اپنی مسجدوں میں جماعت کے ساتھ ہم ادا کرنے والے ہوں. اس کے لیے ہم ہر ایک دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.